اس سیشن میں اس سے پہلے کہ ہم اس بات کی وضاحت کریں کہ بچوں کو جو میتھمیٹیکل سمبلز ہیں یا ڈیجٹس ہیں اس کا کانسیپٹ ہم انہیں کیسے دے سکتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم بچوں کو ان ڈیجٹس یا نمبرز کا کانسیپٹ دیتے ہیں تو اس میں ہمیں سیکوینس کون سا رکھنا چاہیے. کیا ہم بچوں کو 0 سے سٹارٹ لیں یا پھر 1 سے سٹارٹ لینا چاہیے. دیکھیں، جب بھی آپ بچوں کو کسی چیز کی تعداد کے متعلق آگاہ کریں گے تو نمبر کا جو سیکوینس ہے وہ آپ 1 سے سٹارٹ کریں گے، کیونکہ 0 کا تعلق نتھنگ سے ہے، کسی ایسی چیز سے ہے جس کا وجود نہیں ہے. تو ہمیشہ آپ سٹارٹ کریں گے جس کی کوئی نہ کوئی ایگزسٹنس یا تعداد میں کم از کم ایک یا سنگل میں ہو، جہاں سے آپ اس کا آغاز لے سکتے ہیں، جہاں سے آپ بچوں کو کاؤنٹنگ کا جو ہے وہ کانسیپٹ دے سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم جو سیکوینس ہوگا ہمارا بچوں کو کاؤنٹنگ سکھانے کے حوالے سے وہ 1 سے ہم سٹارٹ لیں گے، 1 سے لے کے 9 تک جائیں گے. اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم 9 کے بعد 10 پر آئیں گے تو کیا 9 کے بعد ہمیں 10 پر جانا چاہیے؟ اگر فرض کریں کہ ہم 10 پہ چلے جاتے ہیں تو 10 ہمارے پاس یہاں 2 ڈیجٹ اسمالسٹ نمبر ہے، یہاں سے ہمارے 2 ڈیجٹس نمبرز کا سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ 0 اور 1 کی شکل میں ہے. تو یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ 0 اور 1 میں جو آلریڈی بچہ سیکھ چکا ہوا ہوگا وہ 1 ہے، کیونکہ اس نے 0 سے لے کے 9 تک ڈیجٹس 1 سے لے کے 9 تک ڈیجٹ کا کانسیپٹ اس نے سیکھ لیا تھا. اب جیسے ہی وہ 10 پہ آئے گا تو اس کو وہاں پر 0 بھی نظر آئے گا. تو اس لیے 10 پہ جانے سے پہلے اس کا جو سیکوینس ہوگا وہ کچھ یوں ہوگا کہ سب سے پہلے ہم کانسیپٹ دیں گے ڈیجٹ یا نمبرز کا فرام 1 to 9. اس کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے 0 پہ. 0 کا کانسیپٹ دینے کے بعد پھر ہم جائیں گے 10 پہ اور پھر 10 کے بعد پھر سو آن، اسی طرح سے ہم لے کے چلتے رہیں گے. اب جو ہمارا نیکسٹ اس کے ساتھ لنک کرتا ہے سیشن، سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی ترتیب کیا ہوگی، سیکوینس کیا ہوگا، کہ کس سیکوینس سے ایک ٹیچر کو یہ میتھمیٹیکل سمبلس جو ہے وہ کلاس میں بچوں کو سکھانی چاہیے. تو وہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے ہم 1 سے لے کے 9 تک نمبرز کا کانسیپٹ دیں گے، اس کے بعد پھر واپس 0 پہ آئیں گے اور 0 کے بعد پھر ہم 10 پہ جائیں گے اور پھر 10 سے سو آن، پھر آگے جو فردر کاؤنٹنگ جو ہے وہ اس کا کانسیپٹ ہم دیں گے. ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جب ہم نمبر 1 فیز میں 1 سے لے کے 9 تک جو نمبرز ہیں، سمبلز ہیں یا ڈیجٹس ہیں، ان کا کانسیپٹ ہم بچوں کو کس طرح سے دے سکتے ہیں. عموماً ہمارے ہاں جو ایک جنرل پریکٹس ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کلاس میں جب بچوں کو کاؤنٹنگ سکھائی جاتی ہے تو ایک سمبل بورڈ پہ لکھ دیا جاتا ہے جیسے کہ 1، اور بورڈ پہ پھر ایک چیز کوئی ڈرا بھی کر دی جاتی ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ اس کو ہم 1 بولتے ہیں. اور اسی طرح سے پھر ہم جب ہم 1 اناؤنس کر چکے ہوئے ہوتے ہیں یا اس کو انٹروڈیوس کروا چکے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کا ایکسپیرینس کسی آبجیکٹس کے تھرو کرواتے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی چیز، جیسے کہ میرے پاس یہاں کوائن ہے، تو کلاس میں جو بھی سنگل چیز ہے اس سے ہم بچوں کو ایکسپیرینس کرواتے ہیں. لیکن ہمارا جو سی پی اے ماڈل ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے، یعنی کہ یہ والا کانسیپٹ جو ہے وہ سی پی اے ماڈل کے اکارڈنگ نہیں ہے. سی پی اے ماڈل دیکھیں کیا کہتا ہے. سی پی اے ماڈل میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سب سے پہلے آپ کنکریٹ، یعنی کہ بچوں کو کوئی بھی آپ نے میتھمیٹیکل سمبل یا ڈیجٹ کو اگر آپ نے انٹروڈیوس کروانا ہے یا اس کا کانسیپٹ دینا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ نے بجائے اس کے کہ آپ بورڈ پہ 1 لکھیں یا بچوں کو بول کے بتائیں کہ یہ 1 ہے، آپ نے سب سے پہلے اس کو ایکسپیرینس کروانا ہے کسی سنگل چیز کا.
کوئی بھی چیز آپ اس کو دے سکتے ہیں, پھر اس کو بورڈ پہ ڈرا کریں, کبھی اسے چیز وہ لے لیں, کبھی اس سے واپس اسے دے دیں. اس طرح سے آپ نے سنگل چیزوں کا جو جن کی ویلیو سنگل ہے اس کا ایکسپیرینس بچوں کو آپ نے پریکٹیکلی کروانا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اس کو بورڈ پہ ڈرا کر دیں مختلف چیزوں کو جو کہ سنگل تعداد میں ہوں گے. اب یہ چیز صرف آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ میں نے بچوں کو 1 کا کانسیپٹ دینا ہے, لیکن ابھی آپ نے سٹارٹ میں 1 اپنے منہ سے اناؤنس نہیں کرنا. سٹارٹ میں آپ نے سنگل جن کی ویلیوز, جن کی فریکوینسی, جن کی تعداد سنگل ہوگی اس کا ایکسپیرینس بچوں سے لینا ہے, ان کو کروانا ہے. پھر سنگل مختلف قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں, فروٹ ہو سکتی ہیں, مختلف قسم کی ایسی چیزیں جو سراؤنڈنگ میں بچہ دیکھتا ہے, وہ تصویریں بنا کے آپ بورڈ پہ اس کو بتا سکتے ہیں جس کی تعداد سنگل ہو. اور پھر 3rd فیز میں جس کو ہم ایبسٹریکٹ کہتے ہیں, یہاں پر آپ میتھمیٹیکل لینگویج یوز کریں گے, میتھمیٹکس سمبلز یوز کریں گے. میتھمیٹیکلز جو جیسے کہ ڈیجٹس ہیں, اگر ہم ان کا کانسیپٹ دے رہے ہیں بچوں کو تو پھر اس کا استعمال لاسٹ میں ہم کریں گے جس کو ہم ایبسٹریکٹ کہتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے 1 سے لے کے 9 تک کی جو کاؤنٹنگ بچوں کو سکھائی جاتی ہے وہ ہم اس کا کانسیپٹ اچھے سے بائی یوزنگ سی پی اے ماڈل ہم کیسے کلیئر کروا سکتے ہیں. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جب بھی کاؤنٹنگ کا آغاز کیا جائے گا وہ 1 سے لیا جائے گا. تو اگر مجھے 1 کا ایک کانسیپٹ بچے کو دینا ہے تو سب سے پہلے میں کسی آبجیکٹ سے اس کو سنگل چیز کا ایکسپیرینس کرواؤں گا. ٹھیک ہے, جیسے ایک کوائن ہے, اور بھی پینسلز ہو سکتی ہیں, بک ہو سکتی ہیں, بیگ ہو سکتا ہے, کلاس میں موجود مختلف قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ وہ سنگل تعداد میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس سنگل مختلف چیزوں کے ذریعے سے آپ بچوں کو وہ ایکسپیرینس کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ جو سنگل تعداد میں آپ کے پاس کوئی پینسل ہے یا کوئی پین ہے, کوئی کوائن ہے یا کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم 1 بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی تعداد جو ہے وہ 1 ہے یا 1 ہے, اور اس کو میتھمیٹیکل فارم میں یا سمبولیکلی ہم اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہم جب بچے کو 1 کا آئیڈیا ہو جائے گا اور جب ہم 2 پہ جائیں گے تو اسی طرح 2 پہ جانے کے لیے بھی ظاہر ہے ہمیں 1 کا جو کانسیپٹ اس کو دیا گیا ہے اس کو کوڈ کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ 1 کا کانسیپٹ آلریڈی بچہ لرن کر چکا ہوا ہے, تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک آلریڈی وہ جان چکا ہوا ایک اور چیز اس میں ویسی ہی ایڈ کر دی جائے تو اب ہمارے پاس یہ دیکھیں کتنی بن گئی ہے. تو 2 چیزوں کا یعنی کہ ڈبل چیزوں کا آپ انہیں ایکسپیرینس کروائیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے بورڈ پہ بھی ڈرا کر کے بتائیں گے, پھر آپ اس کا نام لیں گے کہ اس کو ہم 2 کہتے ہیں اور اس کو میتھمیٹیکل لینگویج میں اس طرح سے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, سملرلی آپ 3 ہے, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تک جو ہے وہ کانسیپٹ آپ اسی طرح سے بچوں کو مختلف کوائنس کی مدد سے, پینسلز کی مدد سے یا اور بھی جو روزمرہ استعمال میں جو بچوں کی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بچہ جانتا ہے, ان چیزوں کے ذریعے سے آپ اس کو ایکسپیرینس چیزوں کی کاؤنٹنگ کا کروا کے آپ ان کو پھر ایبسٹریکٹ فارم تک لا کر اس کو یہ دکھا سکتے ہیں.